السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج ہم مسلمان اس ٹائم پریشان ہیں، خصوصاً طور پہ پاکستانی عوام اور تمام جتنے بھی لوگ ہمیں پریشان ہیں، اس پہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ یاد آیا کہ بالکل یہ واقعہ اس پہ فٹ ہوتا ہے۔ اور آج ہم خود کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے یہ کام خراب کر دیا، فلاں نے یہ کام خراب کر دیا، اگر وہ ہوتا تو ایسے ہوتا، وہ ہوتا تو ایسے ہوتا۔ پہلے تو سب سے پہلے تو ہماری ایمان میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ اور کچھ باتیں تو ہمارے اعمالوں کی ہیں، ان کی سزا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارا دخل بھی ہوتا ہے۔ تو میں بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کر رہا تھا، تو اس میں ایک اہم ایشو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ اہم واقعہ ہے۔ واقعے تو بہت ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات، ایک اللہ والا تھا اور بہت ہی اچھا درویش تھا، فقیر تھا۔ ایک پہاڑ کے دامن سے گزر رہا تھا، تو وہاں دیکھا تو کچھ لوگ تھے، ان کی رہائش تھی، تو کہنے لگے کہ یہاں ان کے لیے پانی نہیں ہے۔ دیکھا تو وہاں پانی نہیں تھا، اور پھر پہاڑوں کی طرف نگاہ پڑی تو پہاڑ دیکھے تو خوش تھے۔ کہنے لگے یہ کتنا بہتر ہوتا، یہاں گھاس ہوتے، چرند ہوتے، پرندے ہوتے، اور ان کے لیے تمام تر نعمتیں ہوتی۔ تو دیکھا جائے تو یہ سوچ تو اچھی ہے، لیکن اس کا موضوع کہاں جاتا ہے؟ کسی اور رخ پہ جاتا ہے۔ تو جیسے یہ سوچنا تھا اور خیالات کرنا تھا، اور علام ہوا دل میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، تو پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو ان کی بھلائی کے لیے سوچا ہے۔ تو پھر دیکھا کہ اب تو میں اس ٹائم تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کو راضی نہیں کروں گا۔ یہ کیوں، کون سی ایسی غلطی ہو گئی؟ اس تلاش میں وہ وہاں سے نکلے اور کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ پھر کچھ عرصے بعد ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا وہ کھانا کھلا رہے تھے لوگوں کو اور دعا کر رہے تھے، تو یہ بھی گزرے وہاں سے۔ انہوں نے بولا بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اے اللہ والو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی میں تو کھانا تمہارے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ جب انہوں نے مجبور کیا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا یہ تو سب کچھ آپ کی وجہ سے میرے اوپر ہوا ہے۔ بولا وہ کیا ہوا؟ کہا میں نے سوچا تمہارے لیے ادھر گھاس لگ جائیں جنگل پہ، اور درخت لگ جائیں، پودے ہوں، تمام تر سہولتیں ہوں، آپ کو پانی ہوں اور چشمے ہوں، پرندے چرندے ہوں۔ تو کہا یہ تو آپ نے اچھا سوچا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ اگر اس پہ کوئی گناہ ہے تو چلو یہ سب ہم لے لیتے ہیں۔ بس یہ بات ہی کرنی تھی اس بستی والوں نے۔ تو بلاؤ کھانا کھاؤ آپ۔ تو یہ کھانا کیا کھانا تھا؟ ان کو علام ہوا جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا، اس بستی سے نکلو۔ یہ فوراً ہی اس بستی سے جیسے نکلے تو بستی ساری کی ساری اللہ نے غرق کر دی۔ تو یہ روئے اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تیری وجہ سے ہوا۔ تو کب سے تو میرا مشیر بن گیا مجھے مشورے دینے کے لیے؟ کیا میں خود رحمان رحیم نہیں ہوں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ تو مجھ سے کہہ رہے کہ جی یہاں گھاس ہو، یہاں جنگل پہ درخت ہوں، اور یہاں ایسے ہو ویسے ہو، پانی ان کے لیے ہو؟ کیا مجھ سے زیادہ شفیق ہے؟ تو مجھے مشورے دینے لگ گیا ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے یہ وہ ہوتا تھا تو یہ بن جاتا، وہ وزیر اعظم تھا تو یہ ہو گیا، فلاں ہوا تو یہ ہوا، فلاں ہوتے تو ایسے ہوا۔ ہم بھی آج کیسے غیر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں۔ آج ہمارا سسٹم بہت ہی غلط جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے۔ اب سب عید کا موقع آیا ہوا ہے، جتنے بھی پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مدد عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔